السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بائکر کمیونٹی، میرے پیارے بھائی، میرے سینئرز، میرے دوست اور میرے دشمن، سب کو بہت بہت پیار، محبت اور سلام. ماشاء اللہ کمیونٹی کے اندر بڑی پوسٹیں چل رہی ہیں میری ایک لیٹر کو لے کے، اور پوری کمیونٹی کے اندر وہ پھیلایا جا رہا ہے اور اس پہ رونا رویا جا رہا ہے کہ جی اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. پاکستان کا سب سے بڑا بائکر کلب کہلانے والا، پاکستان کے بڑے بڑے کارنامے کرنے والا کلب اور مکرم خان ترین، وہ ایک چھوٹے سے ادنا سے بائکر فیضان کاظمی کی وجہ سے وہ پورا سی آر سی فلاپ ہو گیا. کیا سی آر سی کی یہی اوقات اور یہی ویلیو رہ گئی ہے کہ وہ ایک بندے کی ایک اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ فلاپ ہو گئی؟ اور یہ سارا مدعا جو عوام ان کو باتیں سنا رہی ہے، گلے شکوے کر رہی ہے، اس کا سارا مدعا یہ میرے پر ڈال کے، بلکہ میری اس اپلیکیشن کو ہائی لائٹ کر کے اپنی غلطیوں، خامیوں اور برائیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مطلب میں ایک واحد بندہ، ایک اکلوتا بندہ، ایک سولو بائکر جس کا کسی بائکر کلب سے ایفیلیشن نہیں ہے، کسی بائکر کلب کا وہ ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیپینڈنٹلی وہ ایک اپلیکیشن دیتا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے کلب کو جو ہے وہ بولتی اس کی بند کر کے رکھ دیتا ہے. بڑی بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کلب، اور وہ رونا رو رہا ہے کہ جی درخواست دے دی، یہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. اوکے، مان لیتے ہیں کہ اس کا افیکٹ پڑا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو 3 دن پہلے پتہ چل گیا، آپ نے اناؤنس بھی کر دیا کہ پنجوسا لیک کے اوپر جو ہے وہ کیمپنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو جھوٹے آسرے دیے کہ ادھر کر لیں گے اور ادھر کر لیں گے کیمپنگ، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور ان ایکچوئل ان ریئلٹی کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی مس مینجمنٹ، آپ لوگوں کی شرارت کہہ لوں، یا آپ لوگوں کی، میں کیونکہ مجھے بڑے سینئرز نے کہا ہے کہ آپ بہت سخت الفاظ یوز کرتے ہیں، تو میں اب سخت الفاظ نہیں یوز کروں گا، میں شائستہ الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی نالائکی کہ ایونٹ آرگنائزر دا گریٹ مکرم ترین خان صاحب اور ان کے حواری اور درباری وہ ایونٹ پہ پہنچ رہے ہیں رات 11 بجے، کوئی کہہ رہا ہے 10، کوئی کہہ رہا ہے 10:30، 11، چلو وٹ ایور. جو ایونٹ مینیجر ہوتا ہے، جو ایونٹ مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ وی آئی پی بن کے نہیں آتا، وہ سب سے پہلے پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کے جو ہے وہ اس کو مینیج کرتا ہے. میں بہت تھینک فل ہوں ان تمام لوگوں کا، جس میں علی بھائی سوار ایڈونچر کلب شاہینز کے لوگ لاہور سے، کہ جنہوں نے کوشش کی آپ کی ناکامیوں کو چھپانے کی، جنہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. اور میں بہت تھینک فل ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنی حد تک اور اپنی لمیٹیشنز میں جتنا وہ کر سکتے تھے اس سے بڑھ کے انہوں نے کیا اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا. ورنہ سی آر سی اتنا فلاپ ایونٹ کہ آپ لوگ اتنی بھگدڑ میں تھے اور اتنی آپ لوگوں کو اپنی بلے بلے، اور آپ کو صرف آپ نے ایونٹ کس کو کہا، آپ نے جہاں گجرانوالہ میں آپ کو ہار پن آئے گی آپ نے اس کو ایونٹ کنسیڈر کر دیا، آپ کو گجرات میں جہاں ہار پن آئے گی آپ نے اس کو ایونٹ کنسیڈر کر دیا، آپ نے کو میرپور میں جہاں لنگر کھانے کو ملا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ نظر اللہ نیاز حسین جو آپ کو کھانے کو ملی آپ نے اس پہ اتفاق کیا اور اس کو آپ نے ایونٹ کہہ دیا. تو جو مین آپ کا ایونٹ تھا، جو مین فوکسڈ ایونٹ تھا راولا کوٹ والا، جس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے ٹریول ایجنٹس کے ساتھ ڈیلز کر کے، پیسے لے کے، پرسنٹیجز لے کے آپ لوگوں نے بندے اکٹھے کروائے، اور ہوٹل مالکان جن سے آپ لوگوں نے ڈیلز کر کے انہیں کہا کہ جیسے اسکائی ویز کی بس رکتی ہے مدینہ ہوٹل پہ تو ڈرائیور مفت کھاتا ہے، تو خود مفت والی انجوائمنٹ آپ نے کر کے عوام کو وہاں ذلیل و خوار کیا. وہ عوام جو صبح سے وہاں پہنچی ہوئی تھی، سارے دن سے پہنچی ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کی منتظر تھی کہ کب گریٹ مکرم ترین خان صاحب اور ان کے درباری ہماری آئیں گے اور یہاں ایونٹ شروع ہوگا. آپ نے اپنے ہواریوں درباریوں کو شاید کھلایا پلایا ہوگا، پر جہاں تک میری رپورٹس ہیں اور بڑی اتھینٹک رپورٹس ہیں، اگر کہیں گے تو میں اس کے ثبوت بھی دے دوں گا. ابھی تو میں نے تھوڑے سے ایک آدھ میں نے ہائی لائٹ چیزیں کی ہیں جو میرے تک آئی ہیں، اور بہت بے تحاشا ہے، ایسی بھی ہیں جس میں اتنی ناشائستہ زبان یوز ہوئی ہے جو کہ میں
خود شرم سے شاید وہ پوسٹ نہ کرنا چاہوں، کیونکہ مجھ میں تھوڑی سی شرم اور غیرت ہے کہ مجھے شائستہ الفاظ یوز کرنا آتے ہیں، آپ لوگوں کی طرح گالی گلوچ کرنا نہیں آتی، اور آپ لوگوں کے جو گندے ترین کمنٹس ہیں، پوسٹ ہیں، تو وہ تو پوری عوام دیکھ ہی رہی ہے. اینی وے یہ الگ ٹاپک ہے. وہ جو عوام ذلیل و خوار ہو رہی تھی، ان لوگوں کو آپ نے روٹی تک نہیں پوچھی رات کی. لوگ اپنے پلے سے وہاں روٹیاں کھاتے رہے، لوگوں نے اپنے پلے سے جو ہے وہاں ہوٹلز بک کیے. جو نہیں بیچارے کر سکتے تھے وہ تولی پیر جا کے وہاں جا کے انہوں نے کیمپنگ کی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو شاہینز کہ انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. انہوں نے جو ہوٹل بک کروایا ہوا تھا اپنے لیے، انہوں نے وہاں آپ کے بھی لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. وہاں سی آر سی کے بھی لوگ جا کے بیچارے سر چھپایا، ان لوگوں نے سردی سے بچے اور جا کے وہاں رات بسر کی جیسے تیسے کی. صبح ناشتے کے ٹائم پہ آپ لوگوں کا وہاں ایک بندہ حاضر نہیں تھا. آپ لوگ آ رہے ہیں ایونٹ کی جگہ پہ 10 بجے 11 بجے، اور جو لاکھوں روپے کا آپ لوگوں نے اسپانسرز لیے ہوئے تھے، اس اسپانسر میں کیا 3,000 روپے نہیں بچے تھے کہ آپ لوگ ایک ساؤنڈ سسٹم نہیں لگا سکے؟ اور آپ لوگوں کے جو مین ایونٹ آرگنائزرز تھے، جن بیچاروں نے بہت محنت کی، اور ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے کوشش کیا کہ ایونٹ کامیاب سے کامیاب کر سکیں. لیکن ان لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے پوچھا تک نہیں، اور وہ لوگ بھی بیچارے بغیر ایونٹ کی ٹی شرٹس کے پھر رہے تھے. آپ کی ویڈیوز کے اندر بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے جن کو آپ جھنڈے پہ پکڑا رہے ہیں اسٹیج سے، مکرم صاحب. تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا کلب، اتنا بڑا نامور بائکر، اور جس کی تعریفیں پورا پاکستان کرتا ہے، اب وہ تعریفیں کس سینس میں کرتا ہے، کیونکہ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ شائستہ الفاظ یوز کرنے ہیں، تو وہ میں کوشش کروں کہ میں شائستہ الفاظ یوز کروں. تو آپ اتنے ناکام ہوئے، اتنی بھوک ہلاکت کا شکار ہوئے کہ ایک اکلوتا فیضان کا آدمی آپ کی ساری چیزوں پہ پانی پھیر گیا. شیم آن یو مکرم ترین، شیم آن یو سی آر سی. آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے ان تمام لوگوں سے جن لوگوں کو آپ نے ایونٹ پہ بلا کے ذلیل و خوار کیا، اور ان کو اتنا خوار کیا کہ وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ بول بھی نہیں سکتے. بس دل کا ہوا جو ہے، دل کا جو غبار ہے، وہ دل میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. بٹ اب الحمدللہ لوگ جاگ گئے ہیں، لوگوں کو آپ کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے، اور اب لوگ کھل کے بھی بولنا شروع ہو چکے ہیں. اور جتنے اچھے پیارے الفاظ آپ لوگوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ آپ لوگ میرے سے بہتر پڑھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. تو برائے مہربانی میری اس ایک اپلیکیشن کو آپ اپنی ناکامیوں کا ہوا مت بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور جس میرے سی آر سی کے بھائی کو، میرے قابل احترام دوستوں کو ثبوت چاہیے ان کی غلط پالیسیز کا، میں پھر کنٹرول کر کے ہوں اپنے، اگر ان کی غلط پالیسیز کا آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ میرے گھر آئیں، آپ میرے دفتر میں آئیں، میں ان کی میں وہ ثبوت آپ کو دکھاؤں گا. جو آپ بار بار میری ہر پوسٹ پہ ثبوت کر رہے ہیں نا، تو وہ میں بالکل ثبوت دکھاؤں گا. اور اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اتنا پریشرائز کریں گے کہ میں وہ ثبوت سوشل میڈیا پہ آپ کے منہ پہ دے ماروں گا، تو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے قانون کی پاسداری کرنا آتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ قانون کس کو کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے جو ہے وہ ای میل لیک کی گئی ہے، ان کے خلاف تو ایکشن سٹارٹ ہو چکا ہے. اور جو ہماری درباری اور نام نہاد لیجنڈز ہیں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کون سا ٹورزم کا بندہ جو ہے وہ سپلائی اس نے یہ کیا آپ کو لیٹر، ٹھیک ہے. اور اس بندے کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہ اب چلے گا آگے تک، اور سائبر کرائم کے تھرو بھی، اور پرائم منسٹر پورٹل کے تھرو بھی. اور اس کی میں جڑ تک پہنچوں گا کہ کس نے کیا کیا اور یہ لیک کہاں سے ہوا آفیشیل لیٹر. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بائکرز، میرے قابل احترام سینئر بائکرز، جو گند ہے اس کو گند کہنا سیکھیں، حق کا ساتھ دیں، اور ان لوگوں کے منہ پہ ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کون سے کرتوت کھلائے ہیں. یہ لوگ بائکرز کے نام پہ دھبا ہیں، ان لوگوں نے پوری کمیونٹی کو گندہ کیا ہے، ان لوگوں نے نان بائکرز کو بائکرز کے اندر شامل کیا ہے، اور ان کی بائکر دشمن پالیسیز جو ہیں وہ کھل کے ہر بندے کے سامنے آ چکی ہیں. جس بندے کو سی آر سی کو تکلیف ہے زیادہ، جس کو پرابلم ہے، وہ ڈائریکٹلی میرے سے رابطہ کرے، سوشل میڈیا پہ یا میرے یوٹیوب چینل پہ چولے نہ مارے آ کے.
آپ اپنی تربیت اور اپنے خون کی پاسداری کریں، نہ کہ آپ کے الفاظ سے، آپ کی باتوں سے پتہ چلے کہ آپ کی تربیت کن لوگوں نے کی ہے اور کیسی کی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں معذرت کرنا چاہوں گا اپنے تمام سینئر بائکرز سے، اپنے دوستوں سے، میرے پیار کرنے والوں سے، کہ اس سے شائستہ زبان، اس سے مہذب زبان میں استعمال ان لوگوں کے لیے نہیں کر سکتا تھا۔ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اور میری پھر بھی دعا ہے کہ اللہ مکرم ترین اس کے درباری حواریوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو عقل و شعور دے کہ انہوں نے جو گند کر دی ہے اس کی یہ معافی مانگے کمیونٹی سے، اور نیکسٹ آنے کے والے وقت کے لیے یہ بہتر طریقے سے چلنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔